إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو علامات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آج سے انشاءاللہ دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا گیا، اور آپسی کے جو معاملات ہیں، لین دین ہیں، ان میں بھی خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر یہ بھی ہمیں سبق دیا گیا کہ اپنے ساتھ بھی خیانت نہ کیا کرو، اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ تو گو خیانت 3 طرح کی ہوئی، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، اور دوسرا اپنے آپس کے معاملات، اپنے بھائیوں، دوستوں، اپنے اقرباء کے ساتھ خیانت، اور تیسرے نمبر پر اپنی ذات کے ساتھ خیانت شریعت نے منع فرما دیا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ رب العالمین کی ذات کے کچھ حقوق ہیں، تو اس رب العالمین کی ذات کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کرو، اس کے حق صحیح طور پر ادا کرو۔ اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بھی کچھ حقوق ہیں، آپ کے بھی حقوق صحیح طور پر ادا کرو، حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ
نہ کرو۔ شریعت نے جو اصول پیش کیے، جو اوامر و نواہی ہمیں دیے، ان کو اسی طرح ہی اختیار کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں خیانت کرتا ہے تو انجام خود ہی جان سکتا ہے کہ وہ کتنا مہیب اور مہین سزا دینے والا ہے۔ مثلا فرمایا کہ من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، میں نے کہی نہیں لیکن میری طرف منسوب کر دی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو قرآن اور احادیث کے معاملے میں محتاط رہو، اس میں خیانت کی ذرہ برابر بھی انسان کو سوچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ آپ کے آپس کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، حساب و کتاب ہے، اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ یذہب الصالحون الاولون فالاولون، نیک لوگ یکے بعد دیگرے چلے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ نیک لوگوں کا فقدان ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ وقت آئے گا کہ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، کہ لوگوں میں ایسے لوگ باقی رہیں گے کہ معاشرے میں ان کی حیثیت وہی ہوگی جس طرح جو یا کھجور کے چھلکے کی حیثیت ہوتی ہے۔ گندم میں یا جو میں، کھجور میں بعض دفعہ ایسے تنکے ہوتے ہیں، ایسا چھلکا ہوتا ہے، پھونک دے کر ہم اسے اڑا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس دھرتی پر اس امت میں پیدا ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوگی۔ بلکہ فرمایا کہ سیأتی علی الناس زمان، کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ سنون خداعت، ایسے سال پیدا ہوں گے، ایسے سال ہوں گے کہ جن سالوں میں دھوکہ بازی ہوگی، ہر طرف دھوکہ بازی ہوگی۔ اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا کہ یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب، اس وقت میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا جبکہ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ ایسا عجیب وقت آئے گا، ایسا عجیب و غریب دور آئے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ امین شخص کو ڈھونڈیں گے، کوئی امانت دار شخص مل جائے، کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے، یا کسی بھی طرح کا امین شخص ہمیں مل جائے، ڈھونڈنے کے باوجود بھی امین شخص نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو بڑا امانت دار ہوگا، بڑا دیانت دار ہوگا، جب رات کو وہ سوئے گا، اس کے سونے سے، اس کے دل سے امانت نکل جائے گی، حالانکہ
ان الامانۃ جزرت فی قلوب الرجال، اللہ نے امانت کو لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں پیدا کیا ہوگا، اتنا پختہ لوگ ہوں گے، ایسے پکے دیانت دار ہوں گے کہ ان کے دلوں کے ساتھ مضبوطی سے امانت داری پائی جائے گی، لیکن جب رات کو سوئیں گے ان کے دلوں سے امانت مٹ چکی ہوگی، خیانت پائی جائی گئی ہوگی۔ اور فرمایا کہ صبح جب وہ اٹھیں گے تو ان کے دلوں پر امانت صرف ایک داغ اور دھبے کے علاوہ باقی کچھ نہ ہوگی، صرف ایک داغ رہ جائے گا، ایک دھبا ہوگا، باقی امانت کا تصور نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ دوبارہ سوئے گا تو اٹھے گا، وہ دھبا بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار کوئی امین ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جی فلاں شخص بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا اس کا علم کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسا عجیب و غریب دور آئے گا، ایسی عجیب و غریب کنڈیشن ہوگی کہ امانت دار شخص ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں ملے گا۔ امانت بڑا ایک جامع لفظ ہے، ضروری نہیں اس کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہو، لین دین کے ساتھ ہو۔ امانت دار شخص ایک اوصاف کا حامل ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بھی امانت دار ہوتا ہے، اس کو چاہیے وہ صحیح مشورہ دے۔ اگر آپ سے کوئی رائے لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے، آپ اپنی امانت، اپنے آپ کو دیانتدار سمجھتے ہوئے اسے صحیح رائے دیں، اسے صحیح مشورہ دیں، اس میں خیانت نہ کریں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایماندار شخص، امانت دار، دیانتدار شخص نہیں ملیں گے۔ یہ بات آپ نے اس وقت کہی جس وقت لوگوں کی امانت داری کا، دیانت داری کا عالم تو یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قریب ایک صحرا میں ہے کہ آپ کے قریب سے ایک چرواہا بکریوں کو لے کر وہاں سے گزرا۔ ان کا دسترخوان لگ چکا تھا، کھانے کے لیے دسترخوان لگا دیا گیا ہے کہ یہ مسافر وہاں سے گزرا، اسے آواز دی کہ آؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک بکریوں کا چرواہا گرمی کی شدت میں اور وہ بھی روزے سے، تو دل میں خیال ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے، اس کا امتحان لے لیا جائے، آزمایا جائے۔ اس کو آزمانے کے لیے پیغام بھیجا کہ ایک بکری چاہیے قیمتاً، پیسے لے لو اور ہمیں ایک بکری دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت پکائیں گے، آپ کو بھی دیں گے، شام کو افطاری کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، میں مالک نہیں ہوں، مجھے ایک امانت دار کی حیثیت سے یہ بکریاں سونپی گئی ہیں، میں نگہبان ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ کہا اللہ کے بندے مالک کو بتا دینا، مالک کو بتا دینا کہ میں نے ایک بکری بیچ دی ہے، معاملہ ہوا، کوئی مسافر تھے، مسئلہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر میں مالک کو تو جواب دے دوں تو رب کو کون جواب دے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ جب مدینہ پہنچے اس کے مالک کو ڈھونڈا، اس سے یہ سارا ریوڑ خریدا، غلام بھی خریدا۔ ریوڑ اور غلام دونوں چیزیں خریدنے کے بعد غلام کو کہا آج سے جا تو آزاد ہے، یہ ریوڑ بھی تیرا، بکریاں ساری لے جا۔
ایسے زمانے میں جبکہ اس سے قبل، اس سے پہلے وہ دور بھی گزر چکا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی شخص سے 1000 دینار یا 1000 اشرفی بطور قرض مانگی، ادھار لیا، پیسے مانگے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے میں دیتا ہوں، قرضہ دیتا ہوں، لیکن کوئی گواہ پیش کرو، کوئی ضامن پیش کرو۔ اس نے کہا کہ کفا باللہ شہیدن وکفا باللہ وکیلا، میرے پاس اللہ کے علاوہ نہ کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی ضامن ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے دے دیے، وقت متعین ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا کہ فلاں وقت پر میں آپ کی امانت آپ کو لوٹا دوں گا۔ پیسے لیے چلا گیا، اپنی ضروریات، اپنے مسائل کو حل کیے۔ جب وہ وعدہ آیا، اپنے وعدے پر پیسے اٹھائے کہ جاؤں اس کو اپنی امانت اس کے سپرد کر کے آؤں، اپنا قرضہ واپس کروں۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو کشتی نہیں ہے، اب کشتی نہیں ہے، آگے وعدہ بھی ہے، اور وعدہ بھی جس میں ضمانت بھی اللہ کی تھی اور شہادت بھی اللہ کی تھی۔ اب نہیں جاتا تو مسئلہ ہے، جانا بھی ضروری ہے اور کشتی بھی نہیں ہے۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد آخر ایک ترکیب سوچی، ایک لکڑی اٹھائی، اس کے اندر سوراخ کیا، پیسے رکھے اور ساتھ ہی ایک چٹھی، ایک خط لکھا۔ کہا اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ جب اس نے گواہ مانگا تو میں نے تجھے بطور گواہ پیش کیا تھا، اے اللہ اس نے ضامن مانگا تو میں نے تیری ہی ضمانت پیش کی تھی۔ اب تو خوب جانتا ہے کہ میں پیسے دینے کے لیے نیت کر کے آیا ہوں، ارادہ کر کے آیا ہوں، اب سواری نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، اے اللہ شہادت اور ضامن تو، اب مہربانی کر یہ امانت میں اس دریا کے سپرد کرتا ہوں، یہ امانت اس کے مالک تک پہنچا دے۔ وہ لکڑی میں پیسے اور چٹھی اور خط ڈال کر بند کر کے پانی کے حوالے کر دیا۔ اب اس طرف سے وہ بھی انتظار میں ہوگا کہ آج بندہ آئے گا پیسے دینے کے لیے، میری امانت واپسی کی جائے گی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب بندہ نہ پہنچا تو چلو واپس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے لیٹ ہو گئی ہو، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ تو دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس لکڑی کو اٹھا لوں، یہ ایندھن کا کام دے گی، اس کو جلاؤں گا۔ لکڑی اٹھائی، گھر کی طرف چل پڑا۔ جب اس کو چیرا تو پیسے بھی مل گئے اور چٹھی بھی مل گئی، جس میں لکھا تھا کہ میں نے گواہ بھی اللہ کو بنایا تھا، میں نے ضامن بھی اللہ ہی کو بنایا تھا، لیکن مجھے سواری نہ ملی۔ سواری نہ ملنے پر میں نے یہ پیسے اور چٹھی پانی کے سپرد کر دی کہ اے اللہ تاکہ تیری شہادت کا، تیری ضمانت کا جو مسئلہ ہے وہ پورا کا پورا ادا ہو جائے۔ اس دور میں کہ جب یہ سلسلے امانت داری کے، دیانت داری کے اس وقت موجود تھے، اس قدر مضبوط تھے، اس وقت فرمایا تھا کہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی امانت دار شخص نہیں ملے گا، ہر شخص خائن نظر آئے گا۔ تو فرمایا لوگو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اپنے معاملات میں بھی خیانت نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جسم، اپنے گوشت، اپنی ہڈیاں، اپنے کان،
اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ بھی خیانت نہ کیا کرو. کیوں؟ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانتیں کرتے ہو، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہو. ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے پیغمبر وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، وہ لوگ جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اب میں اور آپ اچھی طرح ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر اپنے ضمیر کی عدالت سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی خیانت ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اپنے جسموں کے ساتھ، اپنے گوشت ہڈیوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کانوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ کون سی خیانت کرتے ہیں؟ آخر قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ وقت آئے گا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ وقت آئے گا انسان کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کے جسم کے سارے اعضاء اس کے متعلق گواہی دیں گے. جب گواہی دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ تم نے گواہی کیوں دی؟ لما شہدتم علینا، اپنے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، وہ ذات جس نے زبان کو بولنے کی توفیق دی، وہی ذات انسان کے اعضاء میں سے ہر عضو کو یہ توفیق دے گا کہ وہ کی ہوئی خیانتوں پر رب تعالیٰ کو بتائے گا. حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. اس کے باوجود بھی انسانی جسم کا ایک ایک عضو اپنی کی ہوئی خیانتوں پر جب خود وضاحت کرے گا، بیان کرے گا، تو اس لیے بہتر ہے، قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو. باقی اس نقطے میں، اس مسئلے میں ہم اپنے آپ کو بخوب جانتے ہیں کہ کون شخص ہے جس کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے یا نہیں. جبکہ اگر انسان کا ظاہر اور باطن برابر ہو جائے تو یقیناً انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اگر ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، تو پھر یہی چیز انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. بہرحال یہ تین چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اپنے آپس کے معاملات میں کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو اس میں خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرو. بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ وہ مرض جس کو آپ نے پیشین گوئی کے طور پر آج سے 1400 سال قبل ارشاد فرمایا تھا اور وہ پوری ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس رذیلہ صفت سے محفوظ رکھے اور ہمیں امانت دار بنائے، ہمیں دیانت دار بنائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.